الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علیہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں ایزی قاری صاحب نے لے کے جاؤ ضرور. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بڑی محبت نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ہن جنوں جنوں نبی پاک دے غلام نوں درود شریف آوندا ہے او پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا درود شریف پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد واجب الاحترام دوستو بزرگوں اور عزیز بھائیوں، تسی تے میں اس خوبصورت محفل پاک جدا ٹائٹل نبی کا نام کافی ہے. آیا اللہ تعالیٰ اس انجمن نو دن دگنی رات چگنی ترقی دے وے جنہاں نے ایڈی سونی محفل سجائی ہے. میری مراد بزرگ عبدالحمید بٹ صاحب، حافظ محمد فاروق صاحب، مرزا ذیشان صاحب، عبداللہ رضا جگنو صاحب، حسنین مظہر صاحب، شوکت حسین صاحب اور میرے بڑے پیارے بھائی علی بٹ صاحب، دیگر انہاں دے جڑی پوری ٹیم نے خوبصورت ماحول، خوبصورت سٹیج، خوبصورت انوائرمنٹ، خوبصورت لوگ، خوبصورت ذکر، پھر ٹائٹل کنا خوبصورت سنیت چھلک دی ہے پی اس ٹائٹل چو. چودھری بندے نہیں بولیں گے تو میرے مزاج دا پتہ ہے. میں کدی کسی چودھری نو تکلیف نہیں دیتی. حضور دے نوکر بولن نبی کا نام کافی ہے. جدے واسطے کافی ہو بندہ بولے نبی کا نام، محبت نہ بولو نبی کا نام. میں اگے سوچن ڈا سا قاری صاحب دی تلاوت دے دوران میں کہ قرآن سن کے چپ کر رہے ہیں. ہن میں تے کان تے ہتھ رکھ کے سر پٹی نہ بلے بلے. او خدا دے بندیو، شعر جڈا بھی چنگا ہوئے، جڈا بھی چنگا لکھن والا ہوئے، جڈا بھی سریلا پڑھن والا ہوئے، یاد رکھو شعر دنیا دار دا کلام ہے، قرآن میرے اللہ دا کلام ہے. نبی تو غلاموں کدی قرآن سن کے بھی سبحان اللہ کہنے دی عادت پاویا کرو یار. سیریسلی میں ویندا سب ہے تہاڈا سکول وہ ٹھیک ہے قاری صاحب جانن انہاں دا رب جانے قرآن میرے اللہ دا کلام ہے. تے ہنے نعت خواں بھی میرے بڑے بڑے سوہنے آ کے پڑھن گے تے تسی مینوں پتہ ہے اتھے جنابی لٹیاں پینیاں نے تے چمر پینے نے تے جے تسی نعت خانہ تے بھی جھومو، خطیب کو میرے ورگا لچھے دار خطابت کرے تو تسی بڑے بلے دے انجن کرو. تے جے قرآن پڑھیا جائے تے تسی انج کر کے بہ رہو. پھر تو انہوں یہ نہیں کہنا چاہیے نبی کا نام کافی ہے. نبی کا نام ہر چنگی ماں دا پتر بولے نبی کا نام، نبی کا نام. لو جی اج میں یہ دیتی تانوں سبق سنا لگا نبی کا نام. یہ دیتے تانوں سبق سنا کے میں تقریر جلدی جلدی مکمل کرنی ہے. حضرات بھی بکار گزارش ہے کرنا چاہنا، کوئی لمبی تمہید نہیں، میرے کو ٹائم بھی نہیں اور پیچھے میرے بہت ایوان دے اندر ایک لمبی لسٹ ہے ثنا خان مصطفیٰ بھی اور خطاب بھی ہوں گے. میں 7واں پارہ سورت میری تقریر شروع ہو گئی. 7واں پارہ سورت الانام میں جڑی آئے مبارکہ پڑھی ہے ذرا ادھر ترجمہ سن لو. میں رک رک کے بولنا گا، ٹھہر ٹھہر کے بولنا گا تاکہ ایک ایک لفظ تانوں سمجھا سکا. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. علماء میرے تو سینئر لوگ میرے پنڈال دے اندر سٹیج تے تشریف فرما دے. اللہ فرماتا ہے وا اور اذا کملی والے جس ویلے، جس وقت، جس گھڑی، جس لمحہ، جس ٹائم جاء آ جان. وَإِذَا جَاءَ کملی والے جدو آ جان. جے تو اس گل دی سمجھ نہیں آئی تو پھر میں دوبارہ بولنا، جے سمجھ آئی ہے تو ذرا سبحان اللہ فرما دے تاکہ میں تہاڈا ٹائم بھی ضائع نہ کراں تے اپنا بھی ضائع نہ کراں. پھر شروع میں کیا کہ پھر برکت وا سنانا. اللہ فرماتے ہیں وا اور اذا کملی والے جس وقت، جس گھڑی، جس لمحہ، جس ٹائم جا آ جان. اے قرآن میں میری بات نہیں. وَإِذَا جَاءَ کملی والے جدو آ جان کا تیرے بوئے تے. اے
کاسمیر مخاطب دیئے وَإِذَا جَاءَكَ کملی والیا جدو تیرے بوئے تے آ جان. ہن اگلے تسی قرآن دے لفظ سنو گے تواڈے سینے ٹھنڈ پے جائے گی, اپنے مقدراں تے تسی ناز کرو گے. اللہ فرماتا ہے سونا جدو تیرے بوئے تے آ جان کون الذین یؤمنون بآیاتنا, او لوگ جڑے اللہ دی آیتاں تے ایمان رکھن والے. تھوڑا والیوم تے لے ذرا. او لوگ جڑے اللہ دی آیتاں تے ایمان رکھن والے نے. سونا جڑا تیرے در دی غلامی دے پٹے کلام وچ پاون والے, اس قرآن دی آیتاں تے ایمان رکھن والے, محبوبہ جدو تیرے بوئے تے آ جان, جدو تیرے بوئے تے آ جان, اے تیری امت ہے, اے تیرے غلام, جدو تیرے آستانے تے آ جان فقل سونا پھر لبے وحی یوحا نو کھولو, سونا پھر اعلان کرو, مجدہ سناؤ, بشارت سناؤ, اور رسول اللہ دے بوئے تے ہونے والے ہو سلام علیکم, تسی او نصیبہ والے ہو, تسی او بختہ والے ہو, تسی او کرمہ والے ہو. جیڑا یار دے بوئے تے آ جائے سلام علیکم, میں رب دا محبوب ہو دیتے سلام بھیجنا وا. اچھا ہن چونکہ میں اچھی جگہ تے بیٹھا, میں بڑے دوست وینا پیا بالکل چپ کر کے, کدی سوڑا دے ڈبے ویندے نے, کدی کیمرے ویندے نے. اوے حضور دا فرمان تے اللہ دا قرآن سننا ذرا عدم توجہ نہ کر, مسکرا کے سبحان اللہ فرما, ورنہ میں 5 منٹ بعد تھانوں میرے مزاج دا پتہ ہے. اگے بھی میں انہاں دے کول پیاریاں کول حاضر ہونا, میرے بڑے محبت والے نے. میرا مزاج ہے کہ 5 منٹ میرے کول ہوندے نے مجمع نو برداشت کرنے واسطے. 6ویں منٹ تے میں آسنا ایس رنگ دی چادر ہے, ایس رنگ دی ٹوپی ہے, ایس رنگ دے کپڑے نے, ویندا سجے کھبے پہ سبحان اللہ نہیں آتے. اگر میرے اشارے تو بچنا چاہتے ہو تو پھر تجھے ذرا مسکرا کے سبحان اللہ فرما. عزیزان گرامی پھر سنو ذرا, اے ذرا سامنے تے دوجن کم ہون گے, اے دو ہی جمت گوا چھڑو. آجا چلو پھر ٹھیک ہے. اتک کو ذرا اللہ فرماتا ہے محبوبہ جدو تیرے بوئے تے آ جانا سلام علیکم, اپنے لبے وحی یوحا نو کھولو, اعلان کرو, اور رسول اللہ دے بوئے تے ہون والے ہو, تسی اور نصیبہ والے ہو سلام علیکم, میں رب دا یار توڑے تے سلام بھیجنا وہاں پہ. لو بھئی اے میں قرآن دی ایت پڑھی ہوتا ترجمہ سنایا. تفسیر مظہری 1, روح المعانی 2, روح البیان 3, البحر المحیط 4 تے قرطبی 5. لائیو بھی چل دے پہ, ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے, میں نام وکھاؤں میں ذمہ دار ہوں. انہاں 5 تفسیرہ جو میں پڑھے ہیں, کسے 6ویں تفسیر جو تسی لب لے آؤ وہ میرے مطالعے دی کمی ہو سکتی ہے, میری نلائکی ہو سکتی ہے, میں پڑھ نہیں سکیا. گل ضرور ہوئے گی انہاں 5 تفسیریں چاہو تو میں بخا دینا. مفسرین کرام اس آیہ مبارکہ دی تفسیر کر دیں, پتہ ہی دکھتے ہیں اس آیت دے 2 ترجمے نے, 2 صورتاں نے. کی پہلا ترجمہ میں سونا جدو تیرے بوئے تے آ جا تو کہے سلام علیکم, میں رب دا یارو دے سلام بھیجنا. تے دوجا ترجمہ پتہ کی, دوجا استعمال پتہ کی ہے, اللہ فرماتا ہے محبوبہ جدو تیرے بوئے تے آ جانا الذین یؤمنون بآیاتنا, او لوگ جڑے اللہ دی آیتاں تے ایمان رکھن والے نے, سلام علیکم, میں رب دے سلام بھیجنا پیا. سلام علیکم دا مرجع رب دی ذات ہے. یا اللہ سلام تیرے نبی دا, بوا تیرے نبی دا ہے, سلام تیرے والوں میں. اللہ فرماتا ہے محبوبہ جڑا تیرے بوئے تے آ جائے میں رب دے سلام بھیجنا. محبوبہ بوا تیرے, یا اللہ بوا تیرے نبی دا ہے, سلام تیرے والوں ہے. فرمایا یہی تو میں دسنا چاہنا, یار دا بوا ہی رب دا بوا ہے, یار دا بوا ہی رب دا بوا ہے. ہلے میں اجازت نہیں ملتی بھی سور لان دی, جدو سور لان دی اجازت ملی پھر میں سور لاواں گا, فی الحال نہیں. اللہ فرماتا ہے یار دا بوا ہی رب دا بوا ہے. او میرے حضور جو غلامو, باقی ایت بڑی برکت واسطے او دیتے بیان نہیں کرنا, چونکہ بیان بھی ذرا جلدی جلدی کرنا ہے, پیچھے بھی پینل بہت زیادہ لمبا ہے. مختصر وقت وچ مختصر گفتگو کراں گا. جیڑا اللہ فرماتا ہے جیڑا تیرے بوئے تے آ جائے میں رب اعلان کرنا سلام علیکم, آ میرے نبی دے بوئے تے اوڑ والے آ, میں اللہ تیرے تے سلام بھیجنا وا. پتا چلیا جڑا حضور دی غلامی دا پٹا گل وچ پا لے نا, جڑا نبی پاک دا ہو جائے, رب آندا میں او دا ہو جانا. نبی دے غلامو پھر انج کہہ لو سوکھے تے آسان لفظاں وچ, جڑا اے نعرے مارن لگ پوے نا میرے واسطے نبی دا نام کافی ہے, میرے واسطے نبی دا نام کافی ہے. رب آندا جدوں او دا قصیدہ بن جانا کہ میرے واسطے نبی دا نام کافی ہے, پھر میں او دے واسطے سلام علیکم دے گردان اور سلام علیکم دا مجدہ تے بشارت میں اللہ دی طرفوں سنایا جا رہا. ہن سنو جنہاں آکھیا نبی کا نام کافی ہے, جنہاں نے نعرہ مارے نبی کا نام کافی ہے, جتوں میں بھی سنا لگا کتاب دا نام ہے الموجم الکبیر. تھوڑی توجہ ہے,
سر مارو پھر ذرا کو اوے بھائی جان اتنے اشارے نہ کرو سارا مجموعہ تو ویکھن ہے اگر کوئی زیادہ ضروری گل ہے ٹھیک وغیرہ اشارہ نہ کرو دیکھ لو گے سنو جی حضرات جنہ کے نبی کا نام کافی ہے نبی کا نام زندہ بندہ بولے نبی کا نام کافی ہے الموجم الکبیر میں تنو حدیث سنا لگا نالے منظر کشی کروں گا قبلہ کیڑا کیڑا کتھے کتھے کی کردا سی پیا شاید کیوں اتر جائے تیرے دل میں میری بات کتاب دا نام جے الموجم الکبیر مکے پاک وچ ابو جال نے چیف ایگزیکٹیو کمیٹی دا اجلاس بلایا مطلب وڈے وڈے مکے دے کافر سن وہ کلگیاں والے تے تریاں والے انہاں کہ تہاڈا روے تیلا نہ سارے اکٹھے ہوئے وہ سارے مکے دے کافر اکٹھے ہو گئے اس میٹنگ دا ایجنڈا کی سی اس میٹنگ دا ایجنڈا کی سنا کیا کل ساڈے وچ جمیا پڑیا ہے آج جاندا میں نبی ہاں لوگ تڑا تڑا دا مذہب قبول کر دینے پہ او دا دین قبول کر اے ساری ٹینشن مینوں ہی ہے تانوں کوئی پرواہ نہیں انہاں کہ گرو جی کرنا کی انہاں کہ اکٹھے ہو مرو اس محمد بن عبداللہ دا کوئی سدے باب کریے ادا کوئی جناب یہ حل کریے ادا تے دین پھیلدا پیا مسئلہ بھی ادھر حدیث پاک دا سارے مکے دے کافر اکٹھے ہو گئے ابو جہل دی میٹنگ تے اس مکے دے اندر ایک سردار مکہ ناسی کعب بن زہیر کعب بن بولو سارے کعب بن زہیر ایک کافر سن تے شاعر سن ایک کافر اتو شاعر کافر تے کلا ہی مان نہیں ہوندا اتو شاعر بھی ہوئے انہاں کرنا کی انہاں حضور دے خلاف شاعری کرنی حضور دیاں عظمتاں شاناں فضیلتاں کمالات معجزات فضائل خصائص نور اختیارات انکار کرنا چونکہ کافر سن انہاں وال بھی کال گئی انہاں وال بھی بندہ گیا انہاں وال بھی صدا گیا انہاں وال بھی پیغام گیا کہ جناب وہ سارے کافر کٹھے ہوئے نے تسی بھی سردار مکہ ہو آؤ اس محمد بن عربی دا کوئی سچے بات کریے ہن تسی مزہ لینا میں بات الفاظ بولنا چاہنا منظر کشی کرنا چاہنا جڈی تیرے دل وچ حضور دی محبت ہوے نا تو اوڈی محبت نال سبحان اللہ فرمائے گا پہلے جملہ سنو جدوں کعب بن زہیر وال پیغام گیا نا کہ تسی بھی اس میٹنگ میں شرکت کرو نبی دے غلاموں میں حدیث پاک پڑھیا ہے ادھروں کعب بن زہیر نکل آئے ادھروں آمینہ دا لال آ گیا نہیں بیبیاں دی آواز تے پردہ ہے جڑیاں بیبیاں نے انہاں دی آواز تے پردہ ہے میں سمجھنا ہے ماشاءاللہ مرد بیٹھے ہیں ذرا مرد بولے سبحان اللہ ادھروں کعب بن زہیر نکل آئے ادھروں حضور آ گئے ادھر تو میرے وال نہ سمجھے ہوئے ہاں ہر ساتھی طور تے اتفاقی طور تے انج کعب بن زہیر نے حضور نو ویکھیا نا ویکھیا ودوہا دا چہرہ ہے ہن میں تواڈے وال نہیں ویکھنا ہن ویکھیا ودوہا دا چہرہ ہے واللیل دی زلفاں نے ماساگ دے کاچل نے حسن و جمال دے مصطفیٰ بے نقاب و بے حجاب انج کر کے کعب بن زہیر نا حضور نو ویکھی جا رہے نے ویکھی جا رہے نے ویکھی جا رہے نے حضور تھوڑی دیر رکے سرکار اگے چل گئے کعب بن زہیر اس کافراں دی میٹنگ وچ آ گئے آ کے اپنی جگہ تے بیٹھے اپنی مسجد تے بیٹھے میٹنگ شروع ہو گئی گفتگو شروع ہو گئی گلاں کرن کافراں نال اس میٹنگ وچ اپنی رائے دین جدوں بولن بھی رائے بھی دین چٹکو لنگیا نا تے انہاں کافراں پتہ کیا کہ کعب بن زہیر کدھر پہنچے ہیں آئے ہائے کدھر پہنچے ہیں گلاں سڑنا پیا کرنا ہے دھیان تیرا کدے ہو رہے تیرے چہرے دے تاثرات تیرا ساتھ نہیں دے رہے تیری بے چینی تے بے قراری تیرے چہرے تو نظر آ رہی ہے اوے کنوں ویکھ کے آئے ہیں کنوں مل کے آئے ہیں کچھ سانو بھی تے دسنا تے کعب بن زہیر پتہ کیا آندے نے اوے کافرو تانوں میں کی دساں میں کنوں ویکھے آئے ہوئے اے تو اگے سوکھا میرے کو نہیں ہونا سمجھ آئیے تو سبحان اللہ نہیں آئی تو میں سبحان اللہ انہاں کیا کافرو محمود صاحب انہاں کیا کافرو کی دسا تو میں کی ویکھیا ہے انہاں کہ کچھ نہ کچھ تے بیان کرنا کعب بن زہیر آندے نے اوے کافرو میں کی ویکھیا سی مکے دی مٹھی مٹھی ہوا اوے ہوا دے ہلکے ہلکے جھونکے سن اس سونے دیاں واللیل دیاں کالیاں زلفاں کھلی ہوئی سن ہوا دے ہلکے ہلکے جھونکیاں دے نال او واللیل دی کالی زلف خط کھا کے او دے چہرہ ودوہا نو چمدی سی پئی انہاں پوچھا کی ہو جو دی زلف ہے میں ایک شعر پڑھن لگا جے پہلے شعر میں کامیاب ہو گیا پھر اگوں بھی پڑھاں گا جے پہلے کامیاب نہ ہو سکے پھر میں معاف کر دیا جی ذرا سمجھ آئی جی ہے وہ بڑا معروف میں اگے بھی پڑھیا تہاڈے کول ذرا والیوم تے ڈرے کھولو جی وسل مار دے جو والیوم کھول دیو وسل مار دے ایدی کی رولا ہے ذرا کو مہربانی ہاں جدوں والیوم کھولن دا ارادہ کر دیو وسل مارنی شروع کر جاندے ذرا کنٹرول کرو میرے نبی دو غلاموں ذرا توجہ فرمائیو انہاں کہا کعب بن زہیر کھولو کھولو ذرا ڈرے کھولو دی
اے کافر زہیر گلاں ساڈے نال پیا کرنا ہے، دھیان تیرا کدھر ہو رہے، تیرے چہرے دے تاثرات تیرا ساتھ نہیں دے رہے. اے کافر زہیر کنوں ویکھ کے آیا ہے؟ انہیں آکھیا میں کی دساں تانوں، کی میں بیان کراں؟ انہیں آکھیا کچھ نہ کچھ دے بیان کر. تے کافر زہیر کی آندے نے زلفاں مدنی دیا، او زلفاں مدنی دیا. نہیں بھئی نہیں ہے جی نہیں، ساؤنڈ بھی مدنی ہے، انشاءاللہ مدنی بن کے چلے گا. تسی بھی ذرا مدنی بن کے بولو، زلفاں مدنی دیا، او زلفاں مدنی دیا. میں 3-4 واری پڑھے ہیں، ہن جے تہاڈی طبیعت اجازت دے پھر میرے نال مل کے بولو. جے نہیں طبیعت بن رہی، تیری مہربانی 2 منٹ واسطے روخے سے بات تھلے کر لے. میرے والا او ویکھ جنے محبت نہ کہنا ہے، زلفاں مدنی دیا، او زلفاں مدنی دیا. او دی زلفاں دی وکری شان بابا، او دی زلفاں دی وکری شان بابا. کھل جاول جدو نازل ہوندے قرآن، او زلفاں مدنی دیا. شاہ جی کیڑیاں زلفاں نے؟ میں کیا پوچھو کافر زہیر کو لو، او کی پیان دینے، او دی زلفاں جیڑا چیرے، او دی زلفاں جیڑا چیرے، او دی زلفاں جیڑا چیرے. دو جگ اتائی اسیر زلفاں مدنی، زلفاں مدنی دیا. شاہ جی کیڑیاں زلفاں نے؟ میں کہ پوچھو کافر زہیر کو لو، آندے کی نے؟ او دی زلفاں تے جیڑی پگ، او دی زلفاں تے جیڑی پگ، 1.25 لاکھ نبیاں دی لج زلفاں مدنی دیا. او دی زلفاں دی وکھری شان بابا، او دی زلفاں دی وکھری شان بابا. کھل جاول جدوں نازل ہوندے قرآن، او زلفاں. نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل سنت. توجہ فرماؤ بھائی، ادھر جلدی جلدی حدیث مکمل کرنا چاہنا. انہاں کیا چھٹو کافرو کی پوچھتے ہو میرے کو، میں کی ویکھیا ہے؟ اے تواڈے والی گلاں نہیں. ویلا گزر گیا، ویلا گزر گیا، گزردا گیا، گزردا گیا، گزردا گیا. ہن تسی پنڈال وال ویکھو گے یا سٹیج وال ویکھو گے؟ نبی دو غلامو، میں حدیث پاک وچ پڑھے ہے کہ جدو وقت گزردا گیا نا، ایک دن کعب بن زہیر حضور علیہ السلام منبر تے بیٹھے سن، صحابہ دا مجمع سی، حضور خطاب فرما رہے سن، صحابہ خطاب سن رہے سن. ہن صحابہ خطاب میرے مصطفیٰ کو سن دے پے. میں حدیث پاک وچ پڑھے ہے کعب بن زہیر چہرے تے چادر دی بکل پا کے صحابہ دے مجمع وچ آ کے بیٹھ گئے. آئے عزیزان گرامی، صحابہ دے مجمع وچ کعب بن زہیر آ کے بیٹھ گئے. مینوں کوئی غرض نہیں کوڑ کی طرف نہیں، تسی کھاؤ قسم نہ سر نہیں سمجھ آتی نہ آوے. جڑے محبت نال حضور دا عقیدت دا ذکر سن دے پے انہوں میں سنانا پیا. کعب بن زہیر حضور دی محفل وچ آئے، حضور منبر تے بیٹھے نے، صحابہ دا مجمع. کعب بن زہیر ان کر کے نا چہرے تے چادر دی بکل پا کے چہرہ چھپا کے مجمع وچ آ کے بیٹھ گئے. ہن چہرہ چھپائے، دھیان تھلے وے، ہاتھ بننے نے، پولی جواز لاندے نے، یا رسول اللہ، آقا جی چہرہ چھپائے، ادھر تکو، چہرہ چھپائے، دھیان تھلے ہوئے، ہاتھ بنے، آقا جی. میرے حضور نے فرمایا ہاں جی اے کون ہے، کی گل ہے بھائی؟ کعب بن زہیر چہرہ نہیں ننگا کیتا، چہرہ چھپا کے نا ہاتھوں میں بننے نے، دھیانوں میں تھلے ہوئے، آندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جے کافر ہوئے تہاڈا کلمہ پڑھے تو معافی لب جائے دی. اللہ
حضور نے فرمایا پوچھنا آ رہا اللہ معاف کر چھڑے گا. اچھا حضور نے معافی دی خوشخبری سنائی لیکن کعب بن زہیر چہرہ ننگا نہیں کیتا, چہرہ اوویں چھپائے ہے, دھیان اوویں تھلے وے, ہاتھ اوویں بننے, دوجی عرضی کر چھڑی اندنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے شاعر بھی ہوئے تھے, جے تواڈیاں عظمتاں شاناں فضیلتاں کمالات دا انکار کردا رہے ہوئے, حضور نے فرمایا پوچھنا لیا اللہ یار تو سب کا معاف کرے گا. ہن دوجی مرتبہ حضور نے معافی دی خوشخبری سنائی لیکن کعب بن زہیر چہرے تو چادر ننگی نہیں ہٹائی, چہرہ ننگا نہیں کیتا. حضور نے جدو تیسری مرتبہ خوشخبری سنائی نا, کعب بن زہیر چہرہ اوویں چھپائے ہے, دھیان اوویں تھلے وے, ہاتھ بن گئے آقا جی مڑ جے کعب بن زہیر ہوئے تھے, جے کعب بن زہیر ہن میرے نبی پاک دا دریائے رحمت جوش وچ آ گیا. حضور نے فرمایا پوچھنا لیا اللہ یار دے حسن و جمال دا سب کا معاف کر چھڑے گا. جدو تیجی مرتبہ حضور دی زبان چوں معافی دی خوشخبری سنی نا, کعب بن زہیر چہرے تو چادر دا پلہ اتاریا, چہرہ ننگا کیتا, ہاتھ اگے ودایا, آقا جی اس تو پہلے کہ میری زندگی بے وفائی کر جائے مینوں کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لا. گجرات دے غیرت مند لوگو حضور دے سامنے کلمہ پڑھیا, حضور دے غلام بن گئے. بڑیاں تسی حدیثاں پاک علماء کو سنیاں نے, کافر آیا کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا. ہویا کی جدو حضور دا کلمہ پڑھیا نا, مجمع وچ کعب بن زہیر کھڑے نے ہاتھ بن کے, حضور نے فرمایا میرے غلام ٹھیک ہے میرا کلمہ پڑھ لیا, بیٹھو تلے تشریف رکھو. کعب بن زہیر ہاتھ بن گئے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا کافر سا کہ تواڈے خلاف لکھدا سا, مدینے دا تاجدارا ہن تیرے در دی غلامی دا پٹا گل وچ پا لیا ہے. ہاں چونکہ میں شاعر تے مدینے والیا میں تیری نعت لکھ کے آندی ہے, جے مینوں آرڈر دیو تے تانوں سناواں, میں تہاڈا قصیدہ لکھ کے آندا, جو حکم دیو تے سناواں. فرمایا سناؤ. ہن مجمع وچ کعب بن زہیر نے آج میرے نبی پاک دے مکھڑے والے اشارہ کیتا, جو کعب بن زہیر نے نبی پاک نو سنایا جے تسی ایماندار نال سبحان اللہ کہو تے میں سناواں. بسم اللہ بسم اللہ. پہلے میں شعر بے وقوفی کیتی, اتنے شعر جا کے پڑھے, مینوں سمجھ نہیں آئی, ادو مینوں تھلے ہونا چاہیے سی, کیونکہ جنہ ڈبا اتنے جائے انہاں اتنے جانا چاہیے, جنہ تھلے ہوں میں تھلے آپ پڑھاں گا, زور نہیں لاواں گا, نہ اپنا لواواں گا, نہ تہاڈا لواواں گا, نہ ڈبیاں دا لواواں گا. ذرا مسکرا کے میرے نبی دے غلام ذرا توجہ فرمائیو. کعب بن زہیر مجمع وچ کھلوتے نے, حضور منبر تے بیٹھے ہوئے نے, اج نبی دے مکھڑے والے اشارہ کر کے اندے ان الرسول لنور, ان الرسول لنور, ان الرسول لنور, الحمد لولیہ والصلاة على نبی, والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم, بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان, وحده لا شريك له وحده بوحدة. عزیزان گرامی, کعب بن زہیر نے حضور دا قصیدہ پڑھیا. چونکہ میں ووٹ نہیں مانگدا پیا, حضور دی گل کرنا پیا, حضور دی گل سنن دے کچھ مینرز کچھ آداب ہوندے نے, نہ میں خود گناہگار ہونا چاہنا, نہ میں تانوں کرنا چاہنا. اللہ تانوں برکت عطا فرمائے. جدوں کعب بن زہیر نے حضور دا قصیدہ پڑھیا نا, دو جملے رہ گئے میری حدیث پاک جڑی مکمل کرنا چاہنا. او مجمع وچ کعب بن زہیر نے ایتھے بیٹھ کے حضور دا قصیدہ سن رہے, واہ بھائی واہ, اللہم زد فزد, بھائی کیا بات ہے, بھائی کیا بات ہے. جدوں نبی پاک دا قصیدہ سنایا نا, میں حدیث پاک وچ پڑھیا حضور دے کندھیاں تے او چادر ہے جدیاں قسماں رب دا قرآن چکدا پیا. جدوں کعب بن زہیر نے قصیدہ پڑھیا, حضور نے خوش ہو کے نا او چادر این کر کے کندھے تو اتاری, اونوں ہوا وچ گھما کے نا فرمایا کعب بن زہیر مصطفیٰ دا قصیدہ پڑھ کے مینوں راضی کر چھڑیا, مینوں خوش کر چھڑیا, اے پھڑ میں اپنی چادر تینوں تحفے وچ عطا کرنا. لوگوں جدو حضور نے چادر سٹی نا, کعب بن زہیر نے چادر انج لائی سینے دے نال لا کے, پتہ کی جاندے نے, اوے میرے پیر بھائیو, اوے میرے نبی دے غلامو, چادر مینوں سونے دے چھڈیے, ہن تانوں ترلا کرنا جدو میں مر جانا ادو کسے ہور کپڑے دا نہیں, نبی دی چادر دا کفن دے آ جے, میرے قبر دی منظر آسان ہو جان گی. صحابی رسول دا عقیدہ ہے, صحابی رسول دا عقیدہ ہے کہ جس کپڑے نال نبی دی نسبت ہو جائے انہوں اگ ساڑ دی, اچھی بولو انہوں اگ ساڑ دی. پھر صحابی رسول نے اعلان کر کے دسیا, اس چادر دا کفن دیو, میرے قبر دیاں منزلہ آسان ہو جان, تے میری محبت ہوندی ہے, محبت آندی ہے. جدو کعب بن زہیر قبر وچ گئے ہونے نہیں نا آخری ویلا, تے فرشتیاں پوچھا ہوگا, اٹھو جناب, ما کنت تقول فی حقی حاصل رجل,
دس سونی صورت بارے تیرا کی خیال ہے؟ تے جڑا عربی جواب ہے وہ تے ہے ہی ہے نا. میری محبت آندی ہے کعب بن زہیر نے آکھا ہوگا میرے لیے نبی کا نام کافی ہے. نبی کا نام دلوں سے غم مٹاتا ہے, دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام. مل کے پڑھو محبت نال. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام. ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے, نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام. ایسا تے کعب بن زہیر نے کیا کیا ہوئے گا, انہی کے نام سے پائی, انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی, انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی, فقیروں نے شہنشاہی. خدا سے بھی ملاتا ہے, خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام. اللہ تعالیٰ مذہب مہذب اہل سنت و جماعت قائم و دائم فرمائے. لو بھئی میری تقریر گجرات آلے ہو ختم ہو گئی ہے. اے توڑے سامنے میں ہاتھ جوڑنا ترنا کرنا سوشل میڈیا دے دور ہے. میرے ورگا کوئی خطیب ہوئے بالکل کیٹاگوری کو لیا نہ پیا. میرے پہلے میں اپنے آپ توڑے کٹیر میں کھڑا کیتا ہے. میرے ورگا کوئی خطیب ہوئے, محمود صاحب افتخار رضوی یا دیگر نقابہ انہاں ورگا کوئی نقیب ہوئے. ماشاءاللہ میری نعت دے دوران ریحان روفی صاحب بھی تشریف لے آ چکے نے, دیگر بھی نعت خواہ ہوں گے. کوئی وڈے تو وڈا نعت خواہ ہوئے جیڑا نبی دی آل اصحاب ازواج اولاد انہاں دے وچوں کسے دے دردہ باغی ہوئے, تو اڈی ہن مذہبی ذمہ داری ہے ایتھوں گرے بان تو پھڑ کے تھلے اتارو. اسی نبی دی آل دے بھی نوکراں, نبی دے اصحاب دے بھی نوکر. اے بیڑا غرق کر دیتا ہے رنگ برنگیاں تقریراں, رنگ برنگیاں نقابتاں, رنگ برنگیاں نعتاں. ہر سٹیج تے چڑھ جانا, جدر دی ہوا ادھر دا چھج, جدروں مال لبیا ادھر ہو گیا. وہ کیڑے چکرنچ پہ گئے ہیں؟ وہ کمینیاں تینوں حضور نے رجایا نہیں. چکرنچ پہ ہو کیوں غداری کر دیو حضور دے نال, کیوں غداری کر دیو نبی دے دین دے نال. جدروں مال آوے اس سٹیج تے چڑھ کے, اس سٹیج تے چڑھ کے پڑھنا شروع کر چلا نا. آئین جواں مردی حق گوئی و بے باکی, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی. اور اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کو. واسطے میں توڑے سامنے ترنا کرنا پیا. میرے ورگا کوئی لکھے دار جڑا تقریر کرنا خطیب ہوئے, اگر حضور دی آل دا ذکر کر کے اصحاب تو دور کرے یا اصحاب دا ذکر کر کے آل تو دور کرے, توڑا مذہبی فریضہ بندے بشک نات خانہ دے ویچ مجمع دے ویچ انہوں گرے بات پڑھ کے تھلے اتارو. وہ کمینے اپنے مسلک میں غداری نہ کر. حضور دی آل دے بھی نوکراں, حضور دے صحاب فرض بندا ہے. یہ توڑا فرض بندا ہے. کوئی خطیب ہوئے, کوئی نقیب ہوئے, کوئی بڑا کوئی مشہور تے وڈا تے بڑا کوئی جناب چنچا منگنا نہ نات خواہ ہوئے, انہوں گرے بات تو پڑھو, انہوں سٹیج تے روکو. اگر توڑے مسلک نہ غداری کر دے, یاد رکھو عقیدہ اہل سنت ہو ہے جدی نسبت حضور دے نالے او دے پیر دی جتی ساڑے سر دا تاج.
اسی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اسی سب دے غلام ہاں۔ اگر نبی دے صحابہ وچوں کسے دی رائی دے دانے جنی تکذیب کرے انکار کرے انہوں اپنی چکی دوار کے بار سٹا گے، پاویں کوئی پیر ہوئے، پاویں کوئی خطیب ہوئے، پاویں کوئی نعت خواں ہوئے، پاویں کوئی نقیب ہوئے، دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، ارے میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ بس میرا تاب پہ فکر ہے اور نعت خواں ماشاءاللہ سٹیج آ چکے ہیں، میرا تاب میں تنو اللہ دی قسم ترلا کرنا جدہ پیڑا گھر کے نہ کرنا سی نا، قوم نو ڈیوائیڈ کر دیتا ہے، قوم نو تقسیم کر چھڑے ہے۔ حضور کوئی آل رسول دی کر کرو ادھے نعت خانہ تے نقیبہ تے خطیبہ دا بوتھا بن جاندہ ہے، اصحاب رسول دی کر کرو دوجے دا بوتھا بن جاندہ ہے، ایڑے چکرج پہ ہے تو کھاندہ بھی نبی پاک دا صدقہ تے پونکدہ بھی حضور دے غلاماں نو، غیران دے سٹیجاں دے چڑھ کے داد لینا آلے ہو، غیران کو جا کے نظرانے تے ویلا لینا آلے ہو، مرنا نہیں جے کیڑی بوتھی حضور نو بخاؤ گے یا رسول اللہ مال تے بڑا کما لے ہے، گڈیاں تے بڑیاں لے لیاں نے، کوٹھیاں تے بڑیاں، لیکن تواڈے اصحاب دی بغاوت کیتی ہے، تواڈی آل دی بغاوت کیتی ہے، اسی حضور دی آل اصحاب ازواج اولاد دے درد غلام ہاں۔ میں تنوں دعوت فکر دینا چاہنا کدی بھی اپنے سٹیجاں نو ہائی جیک نہ ہون دیو۔ آج کل رنگ برنگے پیر آ جاندے نے سٹیجاں دے، 25-30 پیچھے مچھندر ہوندے نے، دین دے باغی شریعت دے باغی، وہ چڑھ ہوندے نے قوم میں پتہ نہیں کڈا کو پہنچے نا، کوئی پیر کوئی خطیب کوئی نقیب کوئی نعت خواں وہ سانو قبول نہیں، اسی اپنے سٹیج ہائی جیک نہیں ہوندے۔ وعدہ کرو میرے نال، ہاتھ چک کے وعدہ کرو میرے نال، اسی اپنے سٹیج ہائی جیک نہیں ہوڑ دینے۔ جڑا حضور دے سارے صحابہ میں پہلے عرض کیتا ہے ابو بکر پاک تو لے کے امیر معاویہ پاک تک جڑا پہنچے گا جتیاں مار مار کو دا سر پولا کر چھڑا گے، اسی طرح جڑا حضور دی آل دا بکواس کرے گا، حضور دی آل دا انکار کرے گا، وہ بھی انشاءاللہ ساڑھے دل طرح تو بچ نہیں سکے گا۔ اسی اپنے سٹیج اہل سنت و جماعتاں سنی ماما دے پتر خرچ کرن تے سنی سٹیج لان تے سنی، اے جنی انجمن بیٹھی ہے انہاں کو پوچھو کسی نو ہے کوئی اصحاب دا منکر ہے کوئی آل دا منکر؟ انہاں دیاں ماما تے لوریاں اصحاب و آل دیاں غلامی دے کے پالے ہے، تے آج لچھے دار نعت خانے تے لچھے دار نقیب تے لچھے دار خطیب اگر بیٹھو جی گمراہ کرنے دی کوشش کرن، میں تنوں عرض کرنا چاہنا تسی میرے بزرگو بڑے بیٹھے ہو، رضوی صاحب بھی قدرتی اتفاق لا چکے ہیں، کوئی خطیب کوئی نقیب کوئی پیر کوئی نعت خواں اگر تیرے عقیدے نال بغاوت کر دے تیرا مذہبی فریضہ بن گئے، انہوں گرے بان تو پھڑ کے سٹیج تو اتار، انہوں کہا خبردار میرے عقیدے نال غداری نہ کر، اسی سنی ماما دے سنی پتر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ مذہب محسب اہل سنت و جماعت قائم و دائم فرمائے اور اللہ تعالیٰ غیرت ایمان نصیب فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ المبین۔